ہمارا عثمان بھائی پورا سسٹم ہے، میرے چاچو کی تایوں کی دشمنی چل، اور میں نے ہمیشہ اپنے ملک کا ڈیفینڈ کیا ہے، اپنے اداروں کا کیا، کسی بھی بندے کو کسی بھی جب بھی کوئی دشمن بولا ہم نے ان کو جو ہے نا منہ توڑ جواب ریئل لائف میں بھی دیا ہے، جا کے سوشل میڈیا پہ بھی دیا ہے۔ تو جو میں نے ہمیشہ ڈی ایس پی یا آئی جیوں کے لیے ویڈیوز بنائی ہیں، انڈیا والوں کو منہ توڑ جواب دیا، انڈیا والے ڈی آئی جی اور ڈی ایس پیوں کے لیے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، وہ ویڈیوز اٹھا کے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ شاید شہزاد بھٹی نے پاکستان کے اداروں کے لیے بات کی ہے۔ تو ہم نے کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف یا اپنے اداروں کے خلاف آج تک نہیں گیا۔ آپ بھی کتنی دیر سے رپورٹنگ کر رہے ہیں میرے اوپر، آپ نے بھی ہمیشہ مجھے سرچ کرتے ہیں، میرے بارے میں جانکاری اکٹھی کرتے ہیں، تو ہم نے ہمیشہ اپنے ملک اور اپنے اداروں سے پیار کیا ہے جی۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ کلیئر کرتے ہیں۔ شہزاد بھٹی کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے، وہ لائیو پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ شہزاد بھٹی کی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے، ہر کسی کے بھی فائرنگ ہو، پہلی تو بات ہے یہ ہونی ہی نہیں چاہیے، بالکل ایسے، چاہے رجب بٹ کے گھر پہ اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ کہ شہزاد بھٹی نے انڈیا کے کچھ ڈی ایس پیز وغیرہ کے نام لے کے ان کو وارننگ دی تھی۔ ایک ڈی ایس پی تھا، وہ بڑے بیان بازی کرتا رہا، تو اس پہ بھی شہزاد بھٹی نے کھلا اس کو چیلنج کیا تھا کہ بھائی جو میرا کر سکتے ہو کر کے دکھا دو۔ ایک بندے نے 10 ایسے اکاؤنٹس بنائے ہوئے جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رن کون کر رہا ہے، کہ شہزاد بھٹی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان آئے گا وہ؟ سر دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ شہزاد بھٹی کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ خبر آج 3-4 دن سے چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے شہزاد بھٹی سے بھی کانٹیکٹ کیا تھا، اس کے بعد ان کا بیانیہ بھی سامنے آیا، کچھ مزید باتیں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب۔ عمران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ عثمان صاحب۔ اچھا، شہزاد بھٹی کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے، وہ لائیو پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں، پھر ان کے جو میسیجز ہیں پہلے وہ میسیجز سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارا عثمان بھائی پورا سسٹم ہے، میرے چاچو کی تایوں کی دشمنی چل رہی ہے، اور میرا جدھر گھر ہے وہ تقریباً جو پوری گلی ہے وہ ہمارے سارے اپنے رشتہ دار یہ وہ سب کی ہے، اور گلی میں بھی نہیں کوئی انٹر ہو سکتا ہے ہماری، جدھر میری فیملی رہتی ہے۔ اور جب سے یہ والا وقوع ہوا ہے تقریباً میں کہتا ہوں پوری کلونی میں جو ہے کہ میں نے سسٹم سیٹ کیا ہوا، کوئی اگر آ بھی جاتا ہے نا تو وہ کام نہیں ہونا کہ فائرنگ کر کے چلا جائے گا، یا کوئی اس طرح کا مشکوک بندہ بھی نہیں وہاں پہ آج تک گیا ہے جب سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی مشکوک بندہ بھی جائے گا تو ادھر اسی ٹائم میرے کزن وغیرہ میں نے لڑکے ایکٹیو کیے ہوئے ہیں، دن کو بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، رات کو بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہیں پہ بٹھا لیں گے۔ عثمان بھائی میں آپ کو بھی یہ میسیج دے رہا ہوں، اللہ معاف کرے، فائرنگ میرے گھر پہ دور ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت دور ہے۔ یہ میری گلی میں جا کے صرف کھڑے ہو کے، میرے والد صاحب کی نمبر پلیٹ گھر پہ لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو ہی بنا دیں اس گلی میں جا کے، تو پھر اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ تو کوئی میرے اوپر یا میرے گھر پہ فائرنگ شیئرنگ نہیں ہوئی ہے، وہ آگے میری ویڈیو لگا کے پیچھے کوئی ساؤنڈ لگا رہے ہیں یا کچھ بھی، یہ تو ٹک ٹاک کی چھوٹی چیزیں ہیں، الحمدللہ ہم نے کبھی غلط چیز کی نہیں ہے، تو ہمارے گھر پہ کوئی فائرنگ شیئرنگ نہیں ہوئی ہے آج تک، نہ ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی چیز کی ہے۔ عثمان صاحب جیسا کہ آپ نے یہ جو آڈیو چلائی ہے نا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ٹوٹل فیک خبر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اصل حقیقت ہے کیا، وہ اب جانیے آپ مجھ سے۔ مطلب یہ جو آپ ویڈیو کہہ رہے ہیں شہزاد بھٹی کے گھر کے اوپر فائرنگ کی، وہ ویڈیو فیک ہے؟ جی فیک ہے، یہ شہزاد بھٹی نے بھی یہ بولا۔ جی اب فیک کیسے ہے؟ شہزاد بھٹی کا یہ کہنا ہے کہ بھائی میرے گھر فائرنگ تو دور کنار، تم بڑے سے بڑے فن خان کو بولو کہ ایک دفعہ میرے گھر کے باہر میرے والد صاحب کی نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، جو نہیں بھی جانتا میں نام بتاتا ہوں، نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، کہو کہ وہاں پہ 5 منٹ کھڑا ہو کے دکھا دے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا سیدھا چیلنج کر رہا ہے کہ اگر کسی کے ماں کے بچے میں دم ہے تو وہ یہ کر کے دیکھ لے، آزما لے۔ اور جہاں تک آپ بات کرتے ہیں فائرنگ کی، وہ فائرنگ ٹوٹلی جھوٹ پہ بنیاد پہ بنا کے یہ ویڈیو لگائی گئی ہے۔ کیوں؟ جب فائرنگ تو بندہ کرتے رہتے ہیں، لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ کسی اور جگہ کی ہوگی جو انہوں نے اس کے گھر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کے گھر پہ ایسا نہ تو کوئی معاملہ ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اصل میں اب مسئلہ کیا ہے؟ شہزاد بھٹی کی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟
انڈین پولیس بھی اس کے خلاف ہے, انڈین آرمی بھی اس کے اگینسٹ ہے, اور وہ مختلف ذرائع سے یہاں پہ بھی ربط کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ یہاں کے ڈی ایس پی ایس پی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے رابطے کرنے کی کافی دفعہ کوشش بھی کی ہوگی. لیکن صحیح بات ہے, یہ تو اس کا ہوم کنٹری ہے, یہاں پہ تو اس پہ اس طرح سے کوئی سسٹم نہیں جس طرح سے انڈیا پہ ہے. انڈیا پہ تو ابھی یعنی کہ وہ اس قدر وہ ہر گھر میں اس کا نام چل رہا ہے اور ہر گھر کا بچہ اس کو جانتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے عثمان بھائی, اب پاکستان کا سسٹم ہو رہا ہے, وہاں کا ہو رہا ہے. شہزاد بھٹی کو اب یہ جو پیچھے تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ایک کنٹروورسی چلی, جی روزر سندھو کے گھر کے اوپر اس نے کوئی اٹیک کیا تھا, اس کو لے کے اس کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیونکہ وہ لڑکا خود ایک دلیر آدمی ہے, بڑا مضبوط آدمی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں بے شک کہیں کسی دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, اگر میرے گھر کی طرف کوئی دیکھے گا, میرے گھر پہ فائرنگ کرنے کا سوچے گا, تو میں ایک لمحہ لگاؤں گا. میں صرف باتوں کا نہیں ہوں, میں اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر نہیں بات کرتا, میں پریکٹیکلی بھی سارے کام کرنا جانتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بولیں, ایک ویڈیو چلتی ہے, شہزاد بھٹی صاحب آ کے بولتے ہیں کہ میرے گھر کے اوپر فائرنگ نہیں, فیک ہے. اچھا تکلیف ان کو بڑی ہوئی ہے اس ویڈیو کی, تو دوسری سائڈ پہ انہیں رجب بھٹ کے گھر کے اوپر بھی فائرنگ کرائی ہے, تو رجب بھٹ کو بھی تکلیف ہوئی ہے, تو ان کا وہ ایکٹ اس کا مطلب ہے غلط تھا. جب اپنے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے پھر؟ دیکھیں جو رجب بھٹ کے گھر کی آپ نے بات کیا اور اس گھر کا موازنہ کیا, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک 100% یہ نہیں تصدیق ہو سکی کہ یہ شہزاد بھٹی نے ہی کی ہے. دیکھیں یہ تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, کیونکہ جو بندے اس کے پیچھے آئے پس منظر میں تھے وہ سب پکڑے گئے. ایسے یہ نام تو شانی ٹائیگر کا آ گیا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اسٹریٹ فارورڈ بات ہو گئی ہے. شانی ٹائیگر نے اس کے کہنے پہ کیا نہیں کیا, یہ ابھی معمہ حل کرنا ہے کس نے؟ آپ کے اداروں نے کرنا. بالکل. آپ بات کرتے ہیں گھر کسی کے بھی فائرنگ ہو, پہلی تو بات ہے یہ ہونی ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسی, چاہے رجب بھٹ کے گھر پہ اگر کوئی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ گھروں میں زیادہ تر کون ہوتا ہے؟ والدین ہوتے ہیں, والد ہوتے ہیں, والدہ ہوتی ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں. اب میری اور آپ کی دشمنی ہے تو دشمنی میں نے گھر پہ جا کے تھوڑا نکالنی ہے. بالکل ایسی. یہ تو سیدھا کسی کو تھریٹ کرنا یا اس طرح کا کام کرنا, یہ تو انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. بالکل. شہزاد بھٹی نے یہ بولا کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے میں نے سیکورٹی کے ارینجمنٹ کر رکھے ہیں. دوسرا یہ چچا وغیرہ سارے اکٹھے رہتے ہیں ایک ہی گلی میں, تو اس کا کہنا تھا کوئی فائرنگ کرنا ہے تو آسانی کے ساتھ واپس نہیں جائے گا. دوسری مجھے ایک بات بولیں, شہزاد بھٹی نے ایک اور بات بھی بولی, بلکہ ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ شہزاد بھٹی نے انڈیا کے کچھ ڈی ایس پیز وغیرہ کے نام لے کے ان کو وارننگ دی تھی. اس کے بعد اس کی وہی آڈیو کٹ رہی ہے اور پاکستان کے ڈی ایس پیز کے خلاف شو کیا جا رہا ہے کہ شہزاد بھٹی کہیں ان کو تھریٹ کر رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہ تو یہاں کے ادارے کوئی بیوقوف ہیں, نہ اتنے وہ سادے ہیں کہ اس کی ان ویڈیوز کو یہاں پہ جوڑا جائے گا اور وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی واقعی یہ ہمیں تھریٹ کر رہا ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں. بالکل ایسے. جہاں تک رہے گی انڈیا کی بات, انڈیا کو تو وہ کھلا چیلنج کر کے کہتا ہے کہ بھائی جس نے جو کچھ میرا کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لو. اور ابھی تک آپ اس بات کو مانیں گے کہ کوئی بھی انڈیا کا نہ آرمی پرسن نہ کوئی پولیس کے ادارے اس کے خلاف کچھ کر تو نہیں سکے نا سر. باتیں تو بڑی کرتے ہیں, پیچھے ایک ڈی ایس پی تھا وہ بڑے بیان بازی کرتا رہا, تو اس پہ بھی شہزاد بھٹی نے کھلا اس کو چیلنج کیا تھا کہ بھائی جو میرا کر سکتے ہو کر کے دکھا دو. دیکھیں آپ کو ساتھ ساتھ میں جو بات بتا رہا ہوں نا, یہ پورے انڈیا نا, انڈیا میں چند لوگ وہاں پہ بھی غلط لوگ موجود ہیں. شہزاد بھٹی کی جنگ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں یا وہاں کی انسانیت کے اگینسٹ چلتے ہیں. اب پوری اگر اوور آل انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو دیکھیں کتنے بریلینٹ لوگ موجود ہیں اور جو انسانیت کا درس دینے والے بھی موجود ہیں. بالکل ایسے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے, ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ایک جیسی لوگ ہیں, کلچر ہے سر. یہ ہمارا دیکھیں بیسک ہماری رسومات ایک ہیں, بیسک ہمارے لباس, ہماری بات جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اور پاکستان کی کمیونٹی نارمل جو ہے باہر کے ممالک میں بھی ان کا بڑا پیار ہے. بالکل. دبئی میں چلے جائیں, سعودیہ میں چلے جائیں, انگلینڈ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, وہاں پہ جہاں پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے وہاں پہ انڈینز بھی ملیں گے, اور جہاں انڈینز ملیں گے وہاں پہ آپ کو پاکستانی بھی ملیں گے. روم میٹس ہیں سر جی, روم میٹس ہیں, اور ان کا آپس میں بڑا اتفاق ہے اور بڑی محبت ہے ان کی آپس میں. بالکل. اور میں آپ کو آخر میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جو انڈیا کے معاملات شہزاد بھٹی کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اس کو اگر پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟
آپ کو پتہ ہے ہماری الحمدللہ چاہے ISI ہے چاہے باقی ادارے ہیں, دنیا کے ٹاپ 10 اداروں میں یہ آتے ہیں, اور الحمدللہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہے. اگر پاکستان کی کوئی پرابلم بنے گی یا بات ہوگی تو وہ اس پہ ضرور سٹینڈ کریں گے. بالکل ایسے. باقی دیکھیں جی انڈیا کے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر جو ان کے لوگ ہیں ان کو وہ پروٹیکشن مہیا کریں, جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ بڑا اچھا برتاؤ کریں, کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے ویڈیوز میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو انڈیا کے بیچارے لوگ ہیں وہ خود کئی دفعہ شکایت کرتے ہیں کہ یار ہمیں نہ انصاف صحیح طرح مل رہا ہے نہ ہمارے معاملات اچھے چل رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی بات ہے. اچھا کسی کا بھی مذہب ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر شہزاد بھٹی کی جہاں تک بات کریں, انڈیا کے اندر اس نے جو بھی کارروائیاں کی صحیح ہے یا غلط ہے, اس نے انڈیا کے جو DSPs ہیں پولیس والے ان کو تھریٹ بھی کیا. اب وہی ویڈیو کاٹ کے نا پاکستان کے اندر چلائی جا رہی ہے کہ کہیں شہزاد بھٹی پاکستانی اداروں کو تو تھریٹ نہیں کر رہا, تو ایک فیک خبریں چل رہی ہیں. اب اس کا مجھے بتائیں مقصد کیا ہے سر؟ مقصد دیکھیں, اور کون لوگ کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں کنٹروورسی اس کی چل رہی تھی, ایک نہیں 3-4 چینل سے چل رہی ہے. بالکل ایسے ہی, چاہے وہ انڈیا کی کریں چاہے پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں نا. دیکھیں پاکستان اب وہی لوگ, اب ایسا ہوا ہے عثمان بھائی کہ ایک بندے نے 10 ایسے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رن کون کر رہا ہے. اب ان IDs سے جب خبریں چلتی ہیں نا تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ فساد برپا کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان پہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور ایسے اداروں کو, ایسے چینلز کو, ایسے جتنے بھی چینلز چل رہے ہیں ان کو روک تھام کرانی چاہیے. اچھا پہلے یہ بڑا خوش ہوتے تھے سارے کہ ہمارے فین پیجز بن رہے ہیں, جس طرح رجب بٹ کے بنے, شہزاد بھٹی کے بنے. اب وہی فین پیجز پہ نا فیم لینے کے لیے جب ان پہ تھوڑا سا برا ٹائم آیا تو انہوں نے ان کے خلاف ویڈیو چلانا شروع کر دی ہیں. ابھی دیکھیں یہ پچھلے دنوں بھی ہم دیکھتے رہے, چاہے رجب کے پیج بنے ہوئے تھے فین, چاہے شہزاد بھٹی کے بنے تھے, چاہے باقیوں کے بنے ہوئے تھے, ان پہ بہت ساری نیگیٹیوٹی کی باتیں چلی ہیں. اور آپ کو بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہر بندے کے پاؤں مضبوط نہیں ہوتے. جیسا ہی کسی پہ برا وقت آتا ہے نا, سب سے پہلے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا وہی اس کو چھوڑتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور شہزاد بھٹی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے معاملات گزرے. یہ تو شہزاد بھٹی کا ظرف اچھا تھا کہ اس نے اپنے معاملات کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. بالکل. اور دیکھیں جب سے شہزاد بھٹی کی اور رجب بٹ کی بات ختم ہوئی ہے, رجب بٹ کی طرف سے بھی آپ نے ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ کوئی بیان بازی ابھی نہیں ہو رہی, اور رجب بٹ کے دوست بھی اب کوئی بیان بازی نہیں کر رہے, وہ معاملہ ختم ہی ہو چکا تھا. سیدھی سی بات ہے. ان کے ساتھ جو 1-2 معاملات چل رہے ہیں وہ ان کو بھی بڑے طریقے سے حل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے آپ بس آخر میں لاسٹ کوسچن مجھے یہ بتائیں کہ شہزاد بھٹی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان آئے گا وہ؟ سر دیکھیں فی الحال تو وہ نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ آپ کو پچھلے دنوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہ چیلنجز ہوئے کہ 25 اس نے 2 ٹوک بتایا, بلکہ رجب بٹ نے بھی اس کو برملا کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم پاکستان فی الحال نہیں آ سکتے ہو. اور اس کا خود بھی ہے کہ بھائی میرے پہ ابھی کافی سارے ایسے مسائل ہیں جو ان کی وجہ سے میں ابھی فی الحال نہیں آ سکتا. تو یہ مسئلے کرتے کیوں ہیں سر؟ دیکھیں شریف بن کے بھی تو رہ سکتا ہے. دیکھیں سر کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں. اب ان کو بھی سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہم نے ماضی میں کافی سارے کام کیے وہ نہیں اچھے تھے. بالکل, لوگوں کی خاطر بھی کیے, لوگوں کے کیا قریبی دوستوں کی خاطر بھی کیے, لیکن آج دیکھیں ان کو پچھتاوا بھی تو ہے نا. بالکل. کیوں پچھتاوا ہے؟ ماں سے دور, باپ سے دور, بھائیوں سے دور, ملک پورے سے دور. دیکھیں آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہوتے تو شاید اس سے بھی کئی گنا اچھا کام کرتے. بالکل یہ بات. تو یہ چیز ہے. چلیں عمران صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور خاص طور پہ ان سب باتوں کا نچوڑ آپ لوگ جب کامنٹ میں چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو بھی ملتی ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.